کا جنازہ نکل کر جا. یاد رکھو جب پردہ سلامت ہے تو عزت سلامت ہے, پردہ ہٹ کر جا تو عزت کا جنازہ نکل کر جا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاقل والدیہ والدیوس والرجلۃ من النساء. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 3 انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آخر یہ کون ہے 3 انسان؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک وہ جو اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم, جو اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. برادران اسلام وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور بتاؤں میں آپ کو دوسرا انسان جو جنت میں داخل نہیں ہوگا, جانتے ہو کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العاق لوالدیہ, جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے, وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھیے ذرا ماں باپ کی نافرمانی آج یہ کتنا بڑا ناسور ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہ ماں باپ کی نافرمانی آج کتنا بڑا ناسور بن چکا ہے کہ انسان اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا, آج اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا, بات بات پر ڈانٹتا ہے, بات بات پر مارتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اے مسلمانوں, ماں باپ کے اپنے قدر جانو, اپنے ماں باپ کا مقام و رتبہ جانو. ماں باپ سے محبت کرنا. ماں باپ سے اگر بول چال بند ہے, سرکار غوث آدم کی محفل میں آنے والوں اگر ماں باپ سے نفرت کرتے ہو تو آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ, تبھی تم سچے قادری کہلاؤ گے. غوث آدم کا چاہنے والا سچا وہی ہے جو میرے غوث کے فرمان پہ عمل کرتا ہے, میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرتا ہے. اے مسلمانوں, اپنے ماں باپ کی قدر کو جانو, اپنے ماں باپ سے پیار کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے جو پیار کرتا ہے, جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے, جو ماں باپ کے اخراجات کو اٹھاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کے لیے کھانے کا اچھے انتظام کرتا ہے, جو ماں باپ کو اچھا کپڑا پہناتا ہے, جب سفر میں جاتا ہے اپنے ماں باپ کو خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی دعا وہ مانگتا ہے ماں باپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ غوث آدم کا فیضان ہے, یہ غوث آدم کا مقام ہے. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اے لوگو, اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو نمازی ہیں. لہذا میرا آخری جملہ, نمازی بن جاؤ, مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ, اپنے ماں باپ کی سے محبت کرو, ماں باپ کا مقام و رتبہ جانو. برادران اسلام ہر جگہ کامیاب رہو گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور تجھ سے در سے سخ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سخ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میری گردن میں رکھے پٹا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اور کتاب ہے برادران اسلام سیدنا غوث آدم کی شان میں سب سے پہلے لکھی وہی کتاب بڑی معتمد ہے, مستند ہے, مدلل اور مفصل ہے. اللہ اکبر. اس کتاب کے اندر بغداد کے تاجدار غوث آدم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بھی. میرے غوث آدم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی دعا قبول نہ ہوتی ہو, توجہ چاہوں گا, بڑا غور کرنے کا مقام ہے. میرے غوث آدم فرماتے ہیں اے غوث آدم کے چاہنے والوں, تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈھونگے پیروں کو اپنا پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. بغداد کے تاجدار سے محبت رکھو, بڑی گیان میں شریف کا مہینہ آئے, اللہ اکبر, نظر و نیاز کا اہتمام کرو. ہر مہینے کے اندر میرے غوث کو یاد کرو. جانتے ہو میرے غوث کتنا پیار کرتے ہیں. ایمان کی ایمان, اللہ اکبر, ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی. میرے غوث نے فرمایا اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بھی. میرے غوث فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی دعا قبول نہ ہوتی ہو, جو بیمار رہتا ہو اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو,
جو اپنی دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی بنیاد پر جو مایوس ہو چکا ہو، تو بغداد کے تاجدار نے فرمایا اے لوگوں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے غوث آدم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی۔ بغداد کے تاجدار نے فرمایا کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ جو مسلمان میرے غوث کے ولی سے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما۔ لفظ ولی کا ذکر آیا، لیکن حضرات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس دور پرفتن کے اندر آج قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر ڈگر ڈگر آج ایسے ڈھونگی پیر اور ایسے ڈھونگی ولی آج اپنے آپ کی اپنی ولایتوں کا اظہار کرتے ہوئے آج بستیوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، آج ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن نادان اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ آج تمہیں ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، برادران اسلام ایک بھی روزہ نہیں رکھتا، دن دہاڑے کھاتا ہے، دن دہاڑے بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چائے نوش کرتا ہے، پانی کو پیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، اپنے آپ کو ولی بتاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج آپ حضرات غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے میرے دوستو کہ برادران اسلام کے لمبے لمبے بال رکھ لیتے ہیں، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں سیدھے سادے بھولے بالے اور لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں 10-10 20-20 25-25 انگوٹھیاں اور چھلے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیر بتاتے ہیں، اپنے آپ کو ولی بتاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج بڑی تیزی کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے بھائی آج ان کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میرے دوستو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن آخر تو بتا، تو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، تو اللہ کی مقدس کتاب ہے، اے قرآن تو بتا کہ اللہ کا ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ کیا بے نمازی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ کیا بے روزہ دار اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ کیا جو لمبے لمبے بال لگاتے ہیں نماز کے قریب نہیں جاتے کیا ان کو اللہ کا ولی کہا جائے گا؟ برادران اسلام جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا کہ اللہ کا ولی آخر کس کو کہا جاتا ہے، آج دنیا کے اندر اس پرفتن ماحول میں آج لوگ طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکال لگے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے نہ ان کے مرید نماز پڑھتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا کیا ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا عزیزان ملت اسلامیہ تو قرآن 1400 سال پہلے سے اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں سنو سنو، جانتے ہو اللہ کا ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن نے اعلان فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، جو نماز نہ پڑھتا ہو نہ وہ پیر ہو سکتا ہے نہ اللہ کا ولی ہو سکتا، جو ماہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، جو رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لمبے لمبے بال لگنے کے بعد جو نماز نہ پڑھتا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں بتاتا، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے لوگوں سنو، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت نمازی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو حرام کاموں سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو مدینے کے تاجدار احمد مختار کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی اکرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب۔
برادران اسلام بہت خوب، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے بہت کی خوب، ضرورت بے ہے۔ شک۔ اتنا آج انسان اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا جتنے یہ ڈھونگی پیر آ رہے ہیں نا گاؤں دیہات کے اندر، یہ ڈھونگی پیر، سمجھے نا، اگر کوئی سمجھے نا فصلی پیر آ گیا کٹا لے گیا، فصلی پیر بھی تو چل رہے ہیں، فصلی پیر، بے شک چل رہے فصلی ہیں، پیر جب فصل آتی ہے نا تو کٹے لے لے کے آ جاتے ہیں، سمجھے نا، اور ایمانداری سے تم ان کے قریب اگر ہو جاؤ گے نا تو اتنی بدبو آئے گی، نماز تو درکنار، غسل کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے ایسے لوگوں کو، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو جلسہ سجایا ہے تو آج یہاں سے میرے غوث پاک کا پیغام لے کر جانا، میرے غوث کی سیرت کو دیکھو، میرے غوث کی شان و عظمت کو دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزو تمہیں اگر پیر دیکھنا ہے، اللہ کا ولی دیکھنا ہے، اللہ اکبر، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اے لوگوں سنو، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آندھیوں کو طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فرعونیوں سے نہیں ڈرے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یزیدیوں سے نہیں ڈرتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ساری کائنات ان سے ڈرتی ہے، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، سارا زمانہ ان سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ غوث سمدانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھو، ان کا مقام دیکھو، اللہ اکبر۔ پیر اگر دیکھنا ہے تو بغداد کے تاجدار کی شان و عظمت کو دیکھو، اللہ اکبر۔ تمہیں اگر پیر دیکھنا ہے، تمہیں اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو۔ پیر اگر دیکھنا ہے تو خواجہ خواجگان، مالک ہندوستان، سیدنا خواجہ غریب نواز، معین الدین حسن سنجری کو دیکھو۔ تمہیں اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو چلو کلیئر شریف کی سرزمین پر جو پورے ہندوستان کے دلوں پر راج کر رکھے ہیں، حضرت سیدنا علاء الدین صابری کلیری کی زندگی کو دیکھو۔ چلو تمہیں پیر اگر دیکھنا ہے تو چلو کچھوٹا شریف کی سرزمین پر اللہ اکبر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کو دیکھو۔ پیر اگر دیکھنا ہے سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیر اگر دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کو دیکھو۔ تمہیں اللہ کا ولی دیکھنا ہے، وقت کا محدث دیکھنا ہے، وقت کا مجدد دیکھنا ہے تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی بدعت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان کو دیکھو۔ سبحان اللہ، بے شک حکم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام سیدنا غوث اعظم کی شان و عظمت کو ملاحظہ فرماؤ۔ غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، آج کا تمہارا یہاں پر آنا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اب صاحب نصیبہ ہے جو آپ کو اس محفل میں آنے کا موقع ملا۔ بغداد کے تاجدار کی نظر کرم ہوگی تو تم سب کا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ تقوی دیکھو، برادران اسلام، سیدنا غوث اعظم کی شان دیکھو کہ کیسے ہونے چاہیے پیر، اللہ اکبر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی اثنا میں بہت سارے مرید آپ کے پاس ہیں، آپ کی سب کی ضرورتوں کو آپ پورا فرما رکھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے مریدین کی حاجتوں کو آپ ملاحظہ فرما رکھے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما رکھے ہیں کہ اسی اثنا میں سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بڑا پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں اس کے آنکھیں اشکبار ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جسم لرزہ پر اندام ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو دیکھا، سیدنا غوث اعظم نے اپنے تمام مریدوں کے جانے کے بعد
اس سے پوچھا اے آنے والے یہ تو بتا کہ تو پریشان کیوں ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ میرے غوث نے فرمایا اے آنے والے یہ عبد القادر کی بارگاہ ہے، یہ عبد القادر کی بارگاہ ہے، اور جو عبد القادر کی بارگاہ میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے لیکن مسکراتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے۔ اپنی پریشانی کو بتا، تیری تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والا شخص کہنے لگا سرکار میں بڑا پریشان ہوں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، تمام بیماریوں کا بوجھ، آلام و مصائب کو میں برداشت کر رہا ہوں۔ اے میرے غوث پاک، اے عبد القادر میرے پیر و مرشد، میں بڑا پریشان ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں لیکن میرے کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں اپنی فصل کو اٹھاتا ہوں لیکن میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، آج لوگ عصر حاضر میں، آج اس دور پرفتن کے اندر، آج کوئی اپنے کاروبار کی شکایت کرتا ہے، آج کوئی اپنی بیماریوں کی شکایت کر رہا ہے، کوئی آپ اپنے رزق کی کمی کی شکایت کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث سے جب اتنا کہا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کو سننے کے بعد اپنی نظر کو جھکایا، آپ نے مراقبہ فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا غوث اعظم نے اپنی نظر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بغداد کے تاجدار نے کہا کہ جانتا ہے تیرے کاروبار میں کیوں برکت نہیں ہو رہی ہے، تیرے رزق سے اللہ نے کیوں برکت کو اٹھا لیا معلوم ہے تجھے؟ کہنے لگا حضور فرمائیے۔ میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید یہ تو بتا کہ تیرا مکان ایک راستے کے کنارے پر ہے؟ کہنے لگا ہاں سرکار۔ اے میرے غوث پاک، ہاں میرا مکان ایک راستے کے کنارے پر ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ تیرے مکان کے دروازے پر پردہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے غوث، میرے مکان کے دروازے پر پردہ نہیں ہے۔ تب بغداد کے تاجدار سیدنا غوث اعظم نے کہا تھا کہ جانتا ہے تیرے گھر سے برکت کیوں اٹھا لی گئی، تیرے رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانیوں کو تو جانتے ہو کیوں شکار ہے؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ تیرے مکان کے دروازے پر پردہ نہیں ہے، بے نمازیوں کا گزر اس راستے سے ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کے قریب نہیں ہے، جو لوگ نماز کے قریب نہیں ہے، جب بے نمازی راستے کے کنارے سے گزر کے جاتے ہیں ان کی نظر تیرے مکان کے دروازے پر پڑتی ہے، تیرے گھر کے آنگن میں پڑتی ہے، بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے آنگن میں پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے نمازیوں کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت کو اٹھا لیا، تیرے رزق سے برکت کو اٹھا لیا۔ اب غور کرو مسلمانوں، میرے غوث نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بے نمازی کی نظر جب گھر میں پڑ جاتی ہے اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے دوستو گھر کے افراد اگر گھر کے اندر 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، اللہ ماشاء اللہ ایک یا 2 نماز پڑھتے ہیں، گھر کے اندر عورتیں ہیں، آج وہ نماز کے قریب نہیں جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز جیسی عبادت جب انسان نماز کو چھوڑتا ہے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدینے کے تاجدار احمد مختار مصطفیٰ جان رحمت میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے نور کو مٹا دیتا ہے۔ جو مسلمان جو مغرب کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے پتا چلا اے مسلمانوں اگر تم چہرے پہ نور چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، 5 وقت نمازی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہرے پہ نور بھی عطا کر دے گا، رزق میں برکت بھی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب میرے دوستو
مارکپور کے سنی مسلمانوں، اب غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی کہ جو اپنے مریدوں کو، جو خود بھی نماز پڑھتا ہو اور جو اپنے مریدوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کرتا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو کہ آج ہمارے درمیان کس قدر نماز کا فقدان ہے اے مسلمانوں، کس قدر آج مسلمان قوم نماز سے دور نظر آ رہی ہے۔ آج میرا نوجوان راتوں رات موبائل کو چلاتا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں موبائل کے کتنے قریب ہو چکی ہے، اگر بچہ رو رہا ہے تو بچوں کو چھپانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے آج اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے مسلمانوں نمازی بن جاؤ۔ اگر چہرے پر نورانیت چاہتے ہو، اگر تم اپنی روحانیت چاہتے ہو، جسم کے اندر قوت و توانائی چاہتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے چہرے کو گورا کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے کریموں کا استعمال کرتے ہو۔ آج ہماری ماں اور بہنیں جو کریم 20 روپے کی ملتی تھی، آج اس کی قیمت 50-100 روپے ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مارکیٹ کے اندر طرح طرح کے کیمیکل آ رہے ہیں، طرح طرح کے پاؤڈر آ رہے ہیں، طرح طرح کی کریمیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا نوجوان بھی استعمال کر رہا ہے، ہماری ماں اور بہنیں بھی استعمال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، نہ عورت ہے، ہماری ماں اور بہنیں ہے نمازوں کے قریب رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں، اگر تم پوری زندگی پوری دنیا کی کمپنیوں کی کریمیں اگر اپنے چہرے پر لگا لو تو یاد رکھو تمہارے چہرے پر نور نہیں آئے گا، بلکہ کھترے ہو جاؤ گے، کھترے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جانتے ہو چہرے پہ نور کہاں سے آتا ہے؟ اب سے 1400 سال پہلے مدینے کے تاجدار احمد مختار میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ اے مسلمانوں، جانتے ہو چہرے پہ نور کہاں سے آتا ہے؟ کریموں سے نہیں آتا، پاؤڈر سے نہیں آتا، کیمیکل سے نہیں آتا، بلکہ مدینے والے آقا فرما رہے ہیں کہ چہرے پہ نور جب مسلمان جب وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جب مسلمان کے چہرے پہ لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے چہرے کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل بنا دے گا۔ سمجھے نا؟ وضو کا پانی، اگر ایک بات بتاؤں میں، اگر کریموں کی بنیاد پر انسان اگر خوبصورت ہوتا تو جتنے ویسٹ انڈیز کے ہیں نا، سب بالکل سفید ہو جاتے ہیں۔ افریقہ کے جو کالے ہیں نا، جو الٹے توے سے مقدمہ جیتے ہوئے ہیں کالے پن میں، سب گورے ہو جاتے۔ بات سمجھ میں رہی ہے آپ کے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سب گورے ہو جاتے، سمجھے نا؟ کالی بھینسیں بھی، حضرت مولانا عمر صاحب فرمائے کہ کالی بھینسیں بھی گوری ہو جاتی، سمجھے نا؟ لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں، کریم کی بنیاد پر چہرے پر لگانے سے کوئی حسین و جمیل نہیں ہو جاتا، بلکہ اے مسلمانوں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر رونق آ جائے، تمہارے چہرے پر رمق ہو، دمک ہو، چمک ہو، تمہارا چہرہ حسین و جمیل نظر آئے، تو تمہیں میڈیکل سائنس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو تم میڈیکل سائنس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی حدیثوں کو پڑھو۔ اے مسلمانوں، تم قرآن کو پڑھو، تم مصطفیٰ کی حدیثوں کو پڑھو، نبی کی حدیثوں کو پڑھتے چلے جاؤ گے تو تمہارا چہرہ نکھرتا چلا جائے گا، تمہارے چہرے پہ نور آتا چلا جائے گا۔ جب تم وضو کرو گے، اللہ تبارک و تعالی وضو کے پانی کی برکت سے تمہارے چہرے کو حسین و جمیل بنا دے گا۔ تبھی تو کسی عاشق رسول نے کہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث آدم
محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث آدم کی شان دیکھو. اللہ اکبر. ان کو پیر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں غوث آدم کی محفل میں آنے والوں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں. جانتے ہو غوث آدم کا مقام کتنا اونچا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے ارے بھائی بڑی 11ویں شریف کیسی ہے؟ بڑی 11ویں شریف کیوں مناتے ہو؟ غوث آدم کی فاتحہ کیوں دلاتے ہو؟ غوث آدم کی نظر و نیاز کرتے ہو؟ آج وہاں بھی دیوبندی جب میرے غوث کا نام آتا ہے آپ کی شان و عظمت پر انگشت نمائی کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جانتے ہو جو غوث آدم پہ اعتراض کرتا ہے جانتے ہو اس کا حال کتنا بدتر ہوتا ہے؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اب سے چند سال پہلے ایک نام بڑا اچھلا تھا اور ہماری عوام نے نوجوانوں نے اس کے بیانات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا تھا جس کو جرجیز کہا جاتا ہے. جس کو جرجیز کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو وہ ناپاک ملعون انسان میرے غوث کی شان میں گستاخی کرتا تھا. غوث آدم کو کہا کرتا تھا بڑی مورتی ایک کھڑی مورتی ہوتی ہے ایک بڑی مورتی ہوتی ہے. میرے غوث آدم کو وہ بڑی مورتی کہا کرتا تھا. اللہ اکبر. جانتے ہو جرجیز کا انجام کیا ہوا؟ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے. یہ میرے غوث سے ٹکرا جا غوث سے ٹکرانے والا غوث آدم کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ تو زندگی میں اسے آرام ملے گا نہ مرنے کے بعد آرام ملے گا. تبھی تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت سنیت کی جان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا. العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ میرے غوث کی شان جو میرے غوث سے محبت کرتا ہے میرے غوث کا چاہنے والا میرے غوث کی محفل میں آ کر بیٹھنے والا ان کے نام کی مالا جپنے والا چلتے پھرتے یا غوث المدد کہنے والا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ کہنے والا. جانتے ہو میرے غوث اس سے کتنا پیار کرتے ہیں ارے کتنی محبت کرتے ہیں. جانتے ہو میرے غوث آدم فرماتے ہیں آپ کی کتاب ہے بہجت الاسرار. یہ وہ کتاب ہے برادران اسلام سیدنا غوث آدم کی شان میں سب سے پہلے لکھی وہی کتاب بڑی معتمد ہے مستند ہے مدلل اور مفصل ہے. اللہ اکبر. اس کتاب کے اندر بغداد کے تاجدار غوث آدم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی. میرے غوث آدم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی دعا قبول نہ ہوتی ہو توجہ چاہوں گا بڑا غور کرنے کا مقام ہے. میرے غوث آدم فرماتے ہیں اے غوث آدم کے چاہنے والوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈھونگے پیروں کو اپنا پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. بغداد کے تاجدار سے محبت رکھو. بڑی 11ویں شریف کا مہینہ آئے اللہ اکبر نظر و نیاز کا اہتمام کرو. ہر مہینے کے اندر میرے غوث کو یاد کرو. جانتے ہو میرے غوث کتنا پیار کرتے ہیں. ایمان اللہ اکبر ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی. میرے غوث نے فرمایا اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی. میرے غوث فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی دعا قبول نہ ہوتی ہو جو بیمار رہتا ہو اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو جو اپنی دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی بنیاد پر جو مایوس ہو چکا ہو تو بغداد کے تاجدار نے فرمایا اے لوگوں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے غوث آدم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی. بغداد کے تاجدار نے فرمایا کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ میرے وسیلے سے دعا مانگے. جو مسلمان میرے غوث کے ولی سے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر.
اب ذرا غور تو کرو، جب غوث آدم کے وسیلے کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم، مختار کا عالم۔ میرے غوث فرما رہے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اللہ اکبر! ارے غوث آدم کا مقام تو دیکھو، اور آپ فرماتے ہیں، جانتے ہو غوث آدم کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو وہ پہلے مجھے سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلے مجھے سلام کرتا ہے۔ جب مہینہ آتا ہے، جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، میرے غوث فرماتے ہیں وہ پہلے مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے بتا کر جاتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، اس مہینے میں اس سال یہ ہونے والا ہے، اس مہینے میں اس سال یہ کام ہوں گے، اتنے حادثات کا وقوع ہوگا، اس مہینے میں یہ کام واقع ہوں گے۔ اب ذرا غور کرو اے مسلمانوں، اے غوث آدم کے چاہنے والوں، اے غوث آدم سے پیار کرنے والوں، کہ جب غوث آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے تاجدار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! جب مصطفیٰ کے علم غیب کا ذکر آیا تو پھر بریلی کا امام بول اٹھا، عاشقوں کے امام نے کہا تھا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیغا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر! میرے غوث آدم کی یہ شان ہے، یہ غوث آدم کا مقام اور رتبہ ہے۔ اللہ اکبر! میرے غوث فرماتے ہیں کہ جو 1000 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو، جس عورت کے اولاد نہ ہو، یا اولاد تو ہو، لڑکیاں ہو، لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو، میرے غوث آدم نے فرمایا کہ جو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! میرے غوث کا مقام دیکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کے ولی ان کو کہا جاتا ہے۔ بغداد کی سرزمین ہے، سرکار غوث آدم تشریف فرما ہے کہ اسی اسنا میں ایک شخص آیا جن کو عبداللہ بن احمد کہا جاتا ہے، آپ کے مرید ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن احمد۔ اللہ اکبر! آئے، اللہ اکبر! آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بڑے پریشان ہیں، ان کے چہرے پر وحشت ہے، آنکھوں میں خوف سمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آنکھیں لال ہے۔ میرے غوث نے فرمایا، اے آنے والے میرے مرید، یہ تو بتا کہ تیری پریشانی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن احمد نے کہا، غوث آدم کے مرید نے کہا، حضور میری جوان بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ گھر کی چھت پر چڑھی، گھر کی چھت پر گئی، لیکن ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے میرے پیر و مرشد، اے عبد القادر جیلانی، اے غوث آدم میری بیٹی گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اے میرے غوث پاک، اے عبد القادر جیلانی، اگر میرے پڑوسیوں کو پتا چل گیا، بستی والوں کو پتا چل گیا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث نے اتنا سنا اور آپ نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ فرمانے کے بعد بغداد کے تاجدار غوث آدم نے کہا، اے میرے مرید، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری بیٹی زندہ ہے اور تیری بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، تیری بیٹی ایک جن کے قبضے میں ہے، لہذا تم میدان کرخ میں چلا جا جہاں پر جناتوں کا بسیرا ہے، راستے کے کنارے بسم اللہ پڑھ کر اور یا عبد القادر جیلانی پڑھ کر ایک گول دائرہ کھینچنا اور تو اس میں کھڑا ہو جانا، جنات کی سواری آئے گی، بہت سارے جناتوں کا قافلہ آئے گا، سارے جنات تجھے مارنے کی کوشش کریں گے، تجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو بھی اس گول دائرے کے قریب جائے گا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، کوئی جن تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آخر میں جنات کا بادشاہ آئے گا، جنات کے بادشاہ سے تو اپنی بیٹی کا سوال کرنا، میرا نام لینا کہ میں غوث آدم کا مرید ہوں، غوث آدم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، لہذا میری بیٹی کسی جن کے قبضے میں ہے، میری بیٹی میرے پاس پہنچا دو۔ برادران اسلام، وہ غوث آدم کا مرید
مرید بیابان جنگلوں میں گیا، مقام کرخ میں گیا جہاں پر جنات کا بسیرا ہے، بیابان جنگل ہے، بیابان صحرا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، غوث آدم نے اس بیابان غوث آدم کے مرید نے اس بیابان جنگل میں جانے کے بعد بسم اللہ کو پڑھا اور یا عبد القادر جیلانی للہ کو کہا، اور اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان مرید نے آپ کے ایک گول دائرہ کھینچا، اس میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جنات کا قافلہ آیا، جب دیکھا کہ کوئی انسان ہمارے راستے میں کھڑا ہے، جنات نے اس کو مارنا چاہا، لیکن جو بھی تلوار لے کر اس نشان کے قریب پہنچا، اس گول دائرے کے قریب پہنچا، برادران اسلام وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور آنے کے بعد جناتوں کے بادشاہ نے کہا تھا، اے انسان تو کون ہے؟ تو نے میرے بہت سارے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ برادران اسلام جنات کا بادشاہ جیسے ہی غوث آدم کے مرید کو قتل کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی اس گول دائرے کے قریب جگہ جاتا ہے، اس کا پیر رکھا گیا، بے ہوش ہو کر جھٹکا لگا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا میرے غوث کی شان دیکھو مسلمانوں، غوث آدم کا مقام دیکھو۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، جنات کا بادشاہ کہنے لگا، اے انسان یہ تو بتا کہ آخر تو کون ہے، یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو بڑا پاورفل انسان ہے، بڑا پاورفل انسان ہے، آخر کون سی ذات ہے جسے تجھے طاقت ملی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث آدم کے مرید نے کہا تھا، اے جناتوں کے بادشاہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں غوث آدم کا مرید ہوں۔ ذرا دیکھو کہ جن ٹکرا رہے ہیں لیکن میرے غوث کے مرید کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور میرے غوث فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، قیامت تک اس کا نام میرے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ قادری ہیں، سرکار غوث آدم کے چاہنے والے ہیں، بڑے نصیبہ والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنتوں کی جنات کے بادشاہ نے کہا کہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ تو غوث آدم کے مرید نے کہا تھا کہ مجھے غوث آدم نے بھیجا ہے، میری بیٹی کسی جن کے قبضے میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اتنا سننا تھا، جنات کا بادشاہ پریشان۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھیے علماء کی جماعت آتی چلی جا رہی ہے، ماشاءاللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جنات کے بادشاہ نے جب اتنا سنا، توجہ چاہوں گا، جنات کے بادشاہ نے جب اتنا سنا، جنات کے بادشاہ نے اپنی آواز کو بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت سارے جنات حاضر ہوئے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، جنوں کے بادشاہ نے کہا تھا، یہ غوث آدم کا مرید ہے، اس کی بیٹی کو کوئی جن اٹھا کر لے کر گیا ہے، لہذا اس جن کو پکڑ کر لاؤ، اس کی بیٹی کو لاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، اے جنوں جاؤ، غوث آدم کی مرید کی بیٹی ہے، اس کو تلاش کر کے لے کے آؤ، ہواؤں میں تلاش کرو، فضاؤں میں تلاش کرو، سمندر تم خیز سمندر کی موجوں میں تلاش کرو، جاؤ۔ برادران اسلام، کچھ دیر کے بعد جنوں کی ایک جماعت ایک جن کو پکڑ کر لے کر آئی، اسی کے قبضے میں غوث آدم کی مرید کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، اے جن یہ تو بتا کہ تو ان کی بیٹی کو اٹھا کر کیوں لے کر گیا؟ جنات کے بادشاہ نے جب اتنا پوچھا تھا تو اس جن نے کہا تھا، اے ہمارے بادشاہ، اس کی بیٹی مکان کی چھت پر کھڑی تھی، اس کے سر پر روپٹہ نہیں تھا، بڑی حسین و جمیل ہے، اس پر میرا دل آ گیا، میں اس پر عاشق ہو گیا، میں اس پر فریفتہ ہو گیا، میں اس کو اٹھا کر لے کر چلا گیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، جنات کے بادشاہ نے اپنی تلوار کو نکالا، اس کی گردن کو قلم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غوث آدم کے مرید نے اپنی بیٹی کو لیا اور آپ چلنے لگے۔ غوث آدم کے مرید چند قدم چلے گئے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ جنوں کا بادشاہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، بے چین و بے قرار ہے۔ سیدنا غوث آدم کے مرید نے جب اتنا دیکھا تو دیکھنے کے بعد غوث آدم کے مرید نے کہا تھا، اے جنوں کے بادشاہ، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو سارے جنات
جنات نے مجھے مارنا چاہا تو بھی مجھ کو قتل کرنے کے لیے آ جا، لیکن غوث آدم کا نام سننے کے بعد تو پریشان کیوں ہو گیا؟ تو پریشان کیوں ہو گیا؟ تو کمزور کیوں پڑ گیا؟ تیری طاقت کہاں چلی گئی؟ جب اتنا کہا تھا غوث آدم کے مرید نے تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا تھا اے غوث آدم کے مرید، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ غوث آدم کے مرید صرف انسان ہوتے ہیں، جنات کے بادشاہ نے کہا تھا کہ جس طرح غوث آدم کی حکومت انسانوں پر ہے اسی طرح جنات پر بھی ہے، اور میں بھی غوث آدم کا مرید ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنے کا مقام یہاں پر، اب یہاں سے سبق لو، یہاں سے درس عبرت لو۔ کیا کہ غوث آدم کی مرید کی بیٹی مکان کی چھت پر کھڑی ہے، جنات کا بادشاہ اس کو اٹھا کر لے گیا، پردہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اس کے سر پر روپٹہ نہیں تھا، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے، اے مسلمانوں آج اپنے معاشرے کو دیکھو، آج ذرا اس دور کو دیکھو، آج عصر حاضر پہ آپ اپنی نظر دوڑاؤ، آج ہماری مسلمان بہنوں سے پردہ کتنا دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کس قدر دور ہے آج پردہ، آج ہمارے گھروں سے پردے کا جنازہ نکل گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنیں برادران اسلام، آج ہمارے نوجوان کوئی بمبئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی دلی میں کام کرنے جا رہا ہے، کوئی سعودی عرب کام کرنے جا رہا ہے، کوئی دبئی میں کام کرنے جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، اور اپنی مسلمان بہنوں کو کالج میں پڑھا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی بہن کو ماسٹر نہیں بنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی بہن کو انجینئر بنائیں گے، آج کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی بہن کو سائنسداں بنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی بہن کو پروفیسر بنائیں گے۔ اے نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں ماسٹر بننا تھا، اے نوجوانوں یہ تمہارا حق ہے، پروفیسر بننا ہے۔ اے مسلمان نوجوانوں تم پروفیسر بنو، تم نے اپنی ماں اور بہنوں کو آزاد چھوڑ دیا، کوئی کالج جا رہی ہے، کسی غیر مسلم کی گود میں بیٹھی ہے، کوئی انگلش برادران اسلام کوئی کمپیوٹر سینٹر میں جا رہی ہے، کسی ہندو کی کروٹ میں بیٹھ کر، کسی غیر مسلم کی کروٹ میں بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کمپیوٹر سیکھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پردے کا جنازہ نکل گیا، یاد رکھو جب پردہ سلامت ہے تو عزت سلامت ہے، پردہ ہٹ گیا تو عزت کا جنازہ نکل گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ من النساء۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تین انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آخر یہ کون ہے تین انسان؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک وہ جو اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم، جو اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، برادران اسلام وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بتاؤں میں آپ کو دوسرا انسان جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، جانتے ہو کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے ذرا ماں باپ کی نافرمانی، آج یہ کتنا بڑا ناسور ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہ ماں باپ کی نافرمانی آج کتنا بڑا ناسور بن چکا ہے کہ انسان اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، آج اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بات بات پر ڈانٹتا ہے، بات بات پر مارتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں ماں باپ کے اپنے قدر جانو، اپنے ماں باپ کا مقام و رتبہ جانو، ماں باپ سے محبت کرنا۔ ماں باپ سے اگر بول چال بند ہے، سرکار غوث آدم کی محفل میں آنے والوں اگر ماں باپ سے نفرت کرتے ہو تو آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ، تبھی تم سچے قادری کہلاؤ گے۔ غوث آدم کا چاہنے والا سچا وہی ہے جو میرے غوث کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے ماں باپ کی قدر کو جانو، اپنے ماں باپ سے پیار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اکبر نبی کا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے جو پیار کرتا ہے، جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جو ماں باپ کے اخراجات کو اٹھاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے کھانے کا اچھے انتظام کرتا ہے، جو ماں باپ کو اچھا کپڑا پہناتا ہے، جب سفر میں جاتا ہے اپنے ماں باپ کو خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی دعا وہ مانگتا ہے ماں باپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ غوث آدم کا فیضان ہے، یہ غوث آدم کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اے لوگو اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو نمازی ہیں۔ لہذا میرا آخری جملہ، نمازی بن جاؤ، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی سے محبت کرو، ماں باپ کا مقام و رتبہ جانو، برادران اسلام ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور تجھ سے در سے سخ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سخ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رکھے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان میرے اعلیٰ حضرت کے بیٹے فرماتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث آدم، اسیروں کے مشکل کشا غوث آدم، فقیروں کے حاجت روا غوث آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ہمیں غوث آدم کا دنیا میں آخرت میں غوث آدم کی معیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔